وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون۔ اس دن جس دن ہٹایا جائے گا عن ساق پنڈلی سے، جس دن کھولا جائے گا پنڈلی سے، پنڈلی کو کھول دیا جائے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ اور لوگوں کو بلایا جائے گا سجدے کی طرف، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ بس نہیں وہ طاقت رکھیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کا جو اللہ کے نافرمان ہیں، جنہیں اللہ نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں اور وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، جیسے پیچھے اصحاب الجنہ کا ذکر ہوا، باغ والوں کا ذکر ہوا، تو جب انہوں نے اپنے باپ والا طریقہ اس کو صحیح نہ سمجھا اور انہوں نے چاہا کہ یہ سارا کا سارا مال ہم خود ہی اس سے فائدہ اٹھائیں، ہم غریبوں کو نہ دیں، تو اللہ رب العالمین نے قریش کے لیے ان کی مثال پیش کی ہے، عبرت دلائی ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا نہ کرے زبان سے اور عمل سے، تو پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتے ہیں، جو حقیقی عذاب جو آخرت میں ملنا ہے اس کا ایک نمونہ ہوتا ہے ہلکا سا، اصل عذاب تو آخرت میں ملنا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کفار کا ذکر کیا، نہ ماننے والوں کا ذکر کیا، پھر اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کا ذکر کیا، نیک لوگوں کے لیے آخرت میں بڑی نعمتیں ہوں گی۔ تو پھر اللہ رب العالمین دوبارہ ذکر کر رہے ہیں ان لوگوں کا، ان کفار کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آخرت قائم ہوئی، وہ مانتے نہیں آخرت قائم ہوگی، وہ کہتے ہیں اگر آخرت قائم ہوئی تو پھر وہاں بھی ہمارے پاس بڑا مال دولت ہوگا، وہاں بھی ہمارے پاس مال بھی ہوگا، اقتدار بھی ہوگا، ہمارے اولاد بھی ہمارے پاس وہاں ہوگی، بیٹے بھی ہمارے ہوں گے اگر آخرت ہوئی تو۔ جس طرح دنیا میں ہمارے پاس مال و دولت ہے، دنیا میں ہم صاحب حیثیت ہیں، اس طرح آخرت میں بھی ہمارے پاس اگر آخرت ہوئی تو یہ نعمتیں ہوں گی۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو، کہ کیسے ممکن اللہ تعالیٰ مومنوں کو کافروں کی طرح کر دیں، کافروں کو مومنوں کی طرح کر دیں، مسلمان اور مجرم برابر ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم نے کسی کتاب میں ایسا پڑھا ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی قسمیں موجود ہیں؟ اللہ نے کوئی تم سے وعدہ لیا ہو؟ تو اللہ نے رد کیا اس کو۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن بڑا مشکل دن، آسان دن نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے خاص طور پہ تو بڑا ہی مشکل دن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کی منظر کشی فرما رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا دن ہے کہ جس دن
کھولا جائے گا پنڈلی سے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ اور ان کو بلایا جائے گا سجدے کی طرف، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ پس وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ پنڈلی کھولیں گے اپنی، اور اللہ تعالیٰ حکم دیں گے سجدہ کرو، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کون لوگ؟ جو دنیا میں اللہ کے نافرمان رہے، جو دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے، جو دنیا میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تھے، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے جنہوں نے دنیا کے اندر سجدہ کیا تو دکھاوے کا سجدہ کیا، جنہوں نے دنیا کے اندر اگر سجدہ کیا تو انہوں نے صرف اس لیے سجدہ کیا کہ ریاکاری کرتے ہوئے اور لوگ دیکھیں کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، وہ لوگ جو دنیا میں اپنی رضا اور رغبت سے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو اپنا سر اللہ کے سامنے سر جھکاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سجدہ کرتے تھے، دیگر معاملات میں اللہ کے سامنے سر جھکاتے تھے، وہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے لیے سجدے میں گر جائیں گے۔ اور یہ اللہ کے لیے سجدہ کرنا، یہ خواہ قیامت کے دن ہو خواہ یہ دنیا میں ہو، یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ ہر ایک کو یہ اعزاز نہیں دیتے۔ اس کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور یہ توفیق ہر شخص کو نہیں ملتی، یہ توفیق صرف اسی کو ملتی ہے کہ جس پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، جس پر اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے۔ شیطان اور شیطان کے حواری، وہ یہ سجدہ انہوں نے نہیں کیا اور نہ وہ سجدہ کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں، تو یہاں ساق سے مراد پنڈلی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی سے پنڈلی کو کھولیں گے۔ پنڈلی سے مراد یہ جو گھٹنے سے نیچے حصہ ہوتا ہے، اس کو پنڈلی کہتے ہیں، اب ساق پنڈلی کو کہتے ہیں۔ تو اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس دن پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا، پنڈلی کو کھولا جائے گا۔ اب حدیث مبارکہ میں اس آیت کی شرح میں آتا ہے، ہم نے کل حدیث پڑھی تھی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے یکشف ربنا عن ساقہ، کہ کھولے گا ہمارا رب اپنی پنڈلی سے، یعنی قیامت کے دن یہ جو آیت کریمہ یوم یکشف عن ساق، اس آیت کریمہ کی شرح میں امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولیں گے۔ تو یہاں ساق سے مراد اللہ کی پنڈلی ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے کہ یہاں پنڈلی سے مراد پنڈلی نہیں ہے، ہم اللہ کے لیے پنڈلی کا اس بات نہیں کر سکتے، اگر ہم نے اللہ کے لیے پنڈلی کا اس بات کیا تو تجسیم لازم آئے گی، انسان کی مشابہت لازم آئے گی۔ ہم ان فلسفیانہ بحثوں میں نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں جب اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی تھی، اللہ کے بارے میں وہ سب سے زیادہ جانتے تھے مخلوق میں سے، کیونکہ انہیں اللہ کی طرف سے سچی خبریں ان پر وحی ہوتی تھیں، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں فرمایا، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے جو صحت کا اعلیٰ ترین معیار ہے، سب سے صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جو بخاری میں ہو، بخاری مسلم میں ہو تو وہ صحت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس کے بعد درجہ یہ ہے کہ اگر وہ صحیح بخاری میں ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولیں گے، ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، ہر مومن مرد اور مومن عورت اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِئَاءً وَسُمْعَةً، باقی رہ جائے گا وہ شخص جو دنیا میں ریاکاری اور دکھاوے شہرت کے لیے سجدہ کرتا تھا، وہ رہ جائے گا، وہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ جو دنیا میں برضا و رغبت اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اللہ کے سامنے سجدہ کرتا تھا، وہ قیامت کے دن سجدہ کرے گا۔ لیکن جو دنیا میں ریاکاری کرتے ہوئے سجدہ کرتا تھا، شہرت کے لیے سجدہ کرتا تھا اللہ کو، وہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ یہ تو وہ شخص ہے
جو ریاکاری کرتے ہوئے سجدہ کرتا تھا وہ نہیں کر سکے گا، تو جو کرتا ہی نہیں تھا وہ بھی نہیں کر سکے گا۔ جو کرتا ہی نہیں تھا وہ کیسے کرے گا؟ یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے جو ریاکاری اور شہرت کے لیے یہ کرتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کرتا تھا، وہ نہیں کر سکے گا۔ مومن مرد اور عورت اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن جو ریاکاری کرتے ہوئے شہرت کے لیے سجدہ کرتا تھا وہ نہیں کر سکے گا۔ فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ، یہ نہیں کہ وہ کرے گا نہیں، وہ سجدہ کرنے کے لیے کوشش کرے گا، وہ سجدہ کرنے جائے گا۔ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، لیکن اس کی کمر وہ ایک ہی طبقہ بن جائے گی، اس کی کمر کے اندر جھکنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن وہ جھک نہیں سکے گا، بلکہ وہ جھکنا چاہے گا تو وہ اپنی پیٹھ کے بل گر پڑے گا، وہ سجدے کے لیے جھک نہیں سکے گا۔ یہ کن لوگوں کی بات ہے؟ یہ ان لوگوں کی جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے ریاکاری کرتے ہوئے، وہ بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو جو کرتے ہی نہیں ہیں، آج کتنے ہیں کافر تو کرتے ہی نہیں ہیں، اور کتنے مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو وہ نماز پڑھتے ہی نہیں، اور کئی ایسے ہیں اللہ معاف کرے جو دکھاوے کے لیے سجدہ کرتے ہیں، صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ نہیں کرتے۔ تو یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے جو بڑا خوفناک دن ہے۔ تو گویا کہ یوم یکشف عن ساق، اس دن پنڈلی سے کھولا جائے گا۔ اس پنڈلی سے مراد اللہ رب العالمین کی پنڈلی ہے، اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی کھول دیں گے اور سجدے کی دعوت دیں گے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کی پنڈلی ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ہم اس بارے میں کوئی تعویل نہیں کرتے کہ یہاں پنڈلی سے مراد کچھ اور ہے، پنڈلی مراد نہیں ہے، اللہ کی پنڈلی ہے جیسے کہ اللہ کی شان کو لائق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ہم اللہ کی اس پنڈلی کو تشبیہ نہیں دیتے مخلوق کی پنڈلی کے ساتھ، ہم اپنی پنڈلی کے ساتھ یا کسی اور مخلوق کی پنڈلی کے ساتھ اس کو تشبیہ نہیں دیتے۔ مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو یہ تو پھر اللہ رب العالمین تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے، بلند و بالا ہے، پاک ہے۔ اللہ کی کوئی چیز اللہ کی مخلوق سے نہیں ملتی، نہ اللہ کی مخلوق کی کوئی چیز اللہ سے ملتی ہے، لیکن ناموں کا اشتراک ہو سکتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین سمیع ہے، سننے والا ہے، مخلوق بھی سنتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے چونکہ مخلوق سنتی ہے لہٰذا اب اللہ کو ہم سننے والا نہ مانیں، ہم اللہ کے سمیع ہونے کا انکار کر دیں، نہیں، ہم کہیں گے اللہ بھی سنتا ہے، مخلوق بھی سنتی ہے، یہ صرف نام کے حد تک اشتراک ہے، ورنہ مخلوق کا سننا اللہ کے سننے کی طرح نہیں ہے، اللہ کا سننا مخلوق کے سننے کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کا سننا جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، مخلوق کا سننا جیسے مخلوق کے نقص کو لائق ہے۔ مخلوق ناقص ہے، اس کا سننا بھی ناقص ہے، اللہ کامل ہے، اللہ کو سننا بھی کمال درجے کا ہے۔ اسی طرح اللہ کے بارے میں جو اللہ کی ذاتی صفات ہیں، اللہ رب العالمین کا مبارک چہرہ جس کا ذکر قرآن کریم میں جا بجا موجود ہے، اللہ رب العالمین کی مبارک آنکھیں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ، ان کا ذکر ہے قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، صحیح احادیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی مبارک انگلیوں کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی پنڈلی کا ذکر ہے، اور حدیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین کے قدم کا ذکر ہے کہ اللہ جہنم میں لوگوں کو ڈالتے رہیں گے تو ابھی بھی جگہ باقی ہوگی، تو اللہ فرمائیں گے حلیم تلاتی، جہنم کو کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی حل من مزید، کوئی اور ہے تو اور بھی لے آؤ۔ پھر اللہ رب العالمین اپنا قدم رکھیں گے تو جہنم کہے گی قط قط، بس بس، صحیح حدیث مبارکہ میں ہے۔ تو یہ تمام اللہ کی ذاتی صفات ہیں، ہم ان کو اپنی اصل پر باقی رکھتے ہیں، ہم ان کی تعویل نہیں کرتے، اور ان آیات و احادیث میں اللہ کی جو صفات آئی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، جو ان کا اصل معنی ہے عربی زبان میں، اس کے مطابق ہم ان صفات کو مانتے ہیں، اور ہم ان میں کوئی تعویل نہیں کرتے، اور ہم نہ ان کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور نہ ہم ان کی تکییف کرتے ہیں، ہم ان کی مزید تفصیلات بھی بیان نہیں کرتے اپنی طرف سے، اور ہم اس میں مزید بحث و مباحثہ بھی نہیں کرتے، ہم مزید اس میں غور و فکر بھی نہیں کرتے کہ ہم اس سے نئے نقطے نکالیں اور اس سے نئی چیزیں ثابت کریں۔ جتنا ثابت ہے اتنا ہم مان لیتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ نہ ہم مخلوق کو اللہ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، نہ اللہ کو مخلوق کی ان صفات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اور ہم اس کے بارے میں زیادہ سوال و جواب بھی نہیں کرتے۔ امام مالک سے سوال ہوا اللہ تعالیٰ کی صفت استوا کے بارے میں، تو امام مالک نے جو جواب دیا، ہم اللہ کی تمام صفات کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں،
انہوں نے فرمایا تھا الاستواء معلوم، استواء کا جو عربی زبان میں معنی ہے وہ معلوم ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم وہی بات یہاں کریں گے۔ ساق کا معنی عربی زبان میں پنڈلی ہوتا ہے، تو پنڈلی کا معنی پنڈلی ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس سے اللہ کی پنڈلی مراد ہے، اللہ اپنی پنڈلی کھولیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں یکشف ربنا عن ساقہ، اللہ کھولیں گے، ہمارا رب کھولے گا اپنی پنڈلی کو، تو اللہ رب العالمین کی پنڈلی ہے۔ ہم کہتے ہیں، امام علی نے فرمایا الاستواء معلوم، ہم کہتے ہیں الساق معلوم، ساق کا معنی پنڈلی عربی زبان میں معلوم ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی پنڈلی ہے۔ والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسی ہے، ہم اس کو اپنی مخلوق کی پنڈلی کی طرح تشبیہ نہیں دیتے، ہمیں نہیں پتا کیسے ہے وہ، جیسے ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے ویسے ہے، ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے، ہمیں نہیں پتا وہ کیسی ہے۔ والکیف مجہول، کیفیت اس کی مجہول ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں مزید سوالات کرنا بدعت ہے۔ ہم مزید سوالات پڑھیں گے، اگر پنڈلی کو مان لیں گے تو پھر گھٹنا ماننا لازم آئے گا، گھٹنا مان لیں گے تو جسم ماننا لازم آئے گا، جسم مان لیں گے تو اللہ کی تجسیم، اللہ کا جثہ لازم آئے گا، ہم ان بحثوں میں پڑھتے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ والایمان بہ واجب، ایمان لانا ضروری ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق۔ اچھا، یہ جو موقع ہے جس موقع پہ اللہ پنڈلی کھولیں گے اور اللہ سجدہ کرنے کا حکم دیں گے، یہ موقع انتہائی خوف کا موقع ہوگا کافروں کے لیے، بہت ہولناک وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ سجدے کی دعوت دیں گے اور جو ہے کوئی سجدہ نہیں کر سکے گا۔ دنیا میں تو لوگ، اللہ نے اختیار دیے ہے دنیا کے اندر، تو لوگ جو ہیں وہ غفلت کے اندر پڑھ کر، دھوکے کے اندر پڑھ کر پرواہ نہیں کرتے، شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، نفسانی خواہشات کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے۔ انسان کے پاس اختیار ہے دنیا کے اندر، اگرچہ اگر انسان اس اختیار کا غلط استعمال کرے تو اسے سزا بھی ملتی ہے دنیا کے اندر، اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ تو قیامت کے دن جب اللہ کہیں گے سجدہ کرو، قیامت کے دن حقیقت لوگوں کے سامنے کھل چکی ہوگی۔ مرنے کے ساتھ ہی دنیا کے اندر، مرنے کے ساتھ ہی لوگوں کے سامنے حقیقت کھل چکی ہوگی۔ جب حقیقت کھل چکی ہوگی لوگوں کے سامنے، اب کوئی شخص انکار کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ اب جب قیامت کے دن اللہ کا حکم ہوگا، جب اللہ پنڈلی کھولیں گے اور اللہ کا حکم ہوگا سجدہ کرو، اب ہر ایک سجدہ کرنا چاہے گا، ہر ایک سجدہ کرنا چاہے گا، جنت سامنے ہوگی، جہنم سامنے ہوگی، ہر ایک سجدہ کرنا چاہے گا، لیکن نہیں کر سکے گا۔ جب نہیں کر سکے گا، جو دنیا میں نہیں کرتے تھے، یا کرتے تھے تو ریاکاری کرتے ہوئے کرتے تھے، نہیں سجدہ کر سکیں گے، مومن کریں گے، تو بہت خوف کا وقت ہوگا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ یہ بہت خوف والا وقت ہوگا، اس میں کافر لوگ شدید خوف میں ہوں گے، لیکن اس خوف کا کوئی ان کے پاس علاج نہیں ہے۔ سلف صالحین سے ثابت ہے کہ یہ قیامت کی پہلی گھڑی ہوگی، یہ بالکل شروع میں ہوگا، لیکن اللہ دعوت دیں گے سجدہ کی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ اگلی آیت میں پڑھتے ہیں ہم، خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں، ڈر کے مارے، خوف کے مارے، بہت خوفناک وقت ہے یہ۔ آنکھیں جھکی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، چھا رہی ہوگی ان کے اوپر ذلت، چہروں پر پھٹکار ہوگی، چہرے سیاہ ہوں گے، ذلت اور تاریکی ہوگی، اتنی تاریکی ہوگی چہروں پر، قرآن کریم ہی دوسری آیات میں ہے کہ جیسے اندھیری سیاہ رات ہوتی ہے نا، اس طرح ان کے چہرے ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ایک تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جو نیک لوگ ہیں ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، والعیاذ باللہ۔ ایک تو چہرے سیاہ ہوں گے، پھر صرف چہرے سیاہ نہیں ہوں گے اللہ کے نافرمانوں کے، کافروں کے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان سیاہ چہروں پر ایسی پھٹکار پڑے گی، ان سیاہ چہروں پر، سورہ یونس آیت نمبر 27 ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسی پھٹکار پڑے گی، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلھا، وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے ان کی سزا بڑی بری ہے، وترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی، ما لہم من اللہ من عاصم، ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ ڈھانپ لیا گیا ہے ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے،
اندھیری رات، ایک تو رات ہو اور اندھیری رات ہو، اماوس کی رات جس میں چاند بھی نہیں ہوتا، اندھیری ترین رات ہو، پھر اس اندھیری رات کے بھی خاص طور پہ وہ حصے جو زیادہ اندھیرے ہیں، تو ایسی سیاہ ترین اندھیری رات کی طرح ان کے چہروں پر پھٹکار اور ذلت اور سیاہی مسلط ہوگی ان کے چہروں پر، ویسے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان سیاہ چہروں پر مزید سیاہی، مزید پھٹکار ہوگی۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے، خاشعۃ ابصارہم، نظریں جھکی ہوں گی ان کی ڈر کے مارے، ایسے ایسے نظریں جھکی ہوں گی کہ یہ پلک بھی نہیں جھپک رہے ہوں گے، پلک جھپکانے کی بھی ان کو جرت نہیں ہوگی، ان کو لگے گا کہ پلک جھپکیں گے تو کہیں اس میں ہم پہ عذاب وارد نہ ہو جائے، اتنے خوف میں ہوں گے کہ جہاں ہوں گے وہیں رہ جائیں گے، پلک بھی نہیں جھپک سکیں گے۔ جیسے ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہطعین مقنعی رؤوسہم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 43، مہطعین دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں پلٹ رہی ہوگی ان کی طرف ان کی نظریں، ان کی نظریں بھی ان کی طرف نہیں پلٹ رہی ہوں گی، یعنی پلک بھی نہیں جھپک رہے ہوں گے۔ یہ خوف کی طرف اشارہ ہے، جو شدید خوف ان کے اوپر طاری ہوگا۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، سورہ قمر کی آیت ہے، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ڈری ہوئی ہوں گی، یخرجون من الاجداث، وہ قبروں سے ایسے نکلیں گے کانہم جراد منتشر، جیسے کہ بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں۔ انتہائی خوف کا موقع ہوگا اور بہت ہولناک موقع ہوگا، نظریں جھکی ہوں گی، ڈری ہوئی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، ان کے اوپر ذلت چھا رہی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور تحقیق وہ تھے بلائے جاتے سجدے کی طرف اور وہ سالم رہتے تھے، محفوظ تھے، وہ صحیح سالم تھے، ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پچھلی آیت میں جو اللہ نے فرمایا کہ وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، کافر لوگ، منافق لوگ قیامت کے دن وہ اس لیے سجدہ نہیں کر سکیں گے کہ یہ ان کو ان کے دنیاوی عمل کی سزا ہوگی۔ دنیا کے اندر وہ سجدہ کر سکتے تھے، وہ ٹھیک تھے، وہ صحیح سالم تھے، وہ صحیح سالم ہونے کے باوجود ان کے پاس وقت بھی ہوتا تھا، ان کے پاس سجدہ کرنے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہوئی تھی، وہ اللہ کے سامنے جھک سکتے تھے، لیکن صحیح سالم ہونے کے باوجود دنیا میں انہوں نے سجدہ جب نہیں کیا، اب اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن سجدہ کرنے کی توفیق ہی چھین لیں گے، اب قیامت کے دن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اس سے ایک تو سجدے کی فضیلت ظاہر ہوئی کہ اگر سجدہ اتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے کہ اللہ قیامت کے دن کافروں کو سجدہ کرنے کی توفیق ہی نہیں دیں گے، کہ کہیں اللہ سجدے کی توفیق دے تو کہیں اللہ کو رحم نہ آ جائے کافروں پر، اتنی بڑی چیز ہے سجدہ۔ اور اس سے سجدے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر صحیح سالم ہوتے ہوئے سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر اللہ اس سے سجدہ کرنے کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں، پھر اللہ اس کی کمر کو قیامت کے دن ایک طبق کر دیں گے، اس کے اندر پھر مہرے نہیں ہوں گے کہ وہ جھک سکے اللہ کے سامنے، پھر وہ سجدہ کرنا چاہے گا بھی تو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے حالات بناتے ہیں، اللہ لوگوں کے لیے حالات بناتے ہیں، لوگ اللہ کے دین پر عمل کر سکتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن لوگ اگر اللہ کے احکامات پر عمل کر سکتے ہوں لیکن عمل نہ کریں تو پھر اللہ کی طرف سے ایسا عذاب مسلط ہوتا ہے کہ پھر کئی دفعہ انسان چاہتا ہے بعد میں کہ میں اللہ کے اس حکم پر عمل کروں، لیکن پھر وہ کر نہیں پاتا۔ ایک وہ آخرت میں ایسا ہوگا جس کے پاس دنیا میں سجدہ کرنے کی صلاحیت ہے لیکن سجدہ نہیں کیا، آخرت میں سجدہ نہیں کر سکے گا، یہ سزا ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اور بعض دفعہ یہ سزا دنیا کے اندر بھی مل جاتی ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس سجدہ کرنے کی صلاحیت ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ سجدہ نہیں کرتا، تو پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ سجدہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ سجدہ کرنے کے لیے جھک نہیں سکتا۔ دنیا میں کئی دفعہ انسان کو یہ سزا مل جاتی ہے، کئی دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے، وقت ہوتا ہے اس کے پاس، لیکن وہ وقت نکالتا نہیں ہے اللہ کے لیے، نماز نہیں پڑھتا، پھر دنیا کے اندر ایسے حالات آ جاتے ہیں
کہ انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن پھر وہ نماز پڑھ نہیں سکتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ، کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ سود نہ کھاؤ، انسان سود سے بچ سکتا ہے، اگر لوگ سود سے بچنے کی طاقت کے باوجود سود سے نہ بچیں، پھر کبھی دنیا میں ایسا وقت آتا ہے انسان سود سے بچنا چاہتا ہے، بچ نہیں پاتا۔ انسان چاہتا ہے میں سود سے بچوں، لیکن جتنا مرضی بچے کہیں نہ کہیں سے سود کا غبار، وہ سود سے کسی نہ کسی طرح آلودہ ہو جاتا ہے۔ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے سود سے بچنا۔ کہتے ہیں یہ جو انسان زنا سے، فحاشی سے اپنے آپ کو بچا لے، اجتماعی طور پہ مسلمان اگر یہ اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا اگر یہ فحاشی اور زنا کو اور ان چیزوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیں گے، جس طرح ہر طرف اشتہارات کی بھرمار ہے اور ہر طرف فحاشی اور یعنی کا دورہ ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں لباس دیکھ لیں، آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں عورتوں نے، لیکن وہ کپڑے پہنے ہونے کے باوجود وہ ننگی ہیں۔ کپڑے اتنے پتلے ہیں کہ وہ نظر آتا ہے ان کے اندر، یا وہ اتنے جسم کے ساتھ چپکے ہیں کہ جسم کا ایک ایک عضو نمایاں ہو رہا ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیش ہوئی کی ہے، فرمایا دو قومیں ایسی ہیں جو آج موجود نہیں ہیں، میں نے انہیں نہیں دیکھا لیکن وہ قرب قیامت ہوں گی، قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے وہ ہوں گی۔ ان دو قوموں میں سے ایک تو وہ ظالم لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرنے والے، تشدد کرنے والے، ہاتھوں میں کوڑے ہیں ان کے، لوگوں کو وہ تشدد کرتے ہیں، ایک یہ، اور دوسری وہ قومیں، وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہنے ہوں گی لیکن وہ ننگی ہوں گی۔ ہم بچ سکتے ہیں، آج اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں فحاشی سے، زنا سے، بے حیائی سے، اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو ہم بچا سکتے ہیں۔ اگر ہم نہ بچائیں گے، ایک وقت آئے گا ہم بچانا چاہیں گے، بچا نہیں سکیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ چھین لیتے ہیں کہ انسان پھر وہ کام کر سکے۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں دنیا میں یہ صحیح سالم تھے، سجدہ کر سکتے تھے، نہیں کیا، اب آج یہ قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کئی دفعہ دنیا کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ یہ جو اندلس تھا پورا، کتنے 100 سال مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور کتنا 100 سال جو ہیں مسلمانوں نے وہاں حکومت کی، اور پھر یہ روس کی ریاستیں، کتنے بڑے بڑے علماء یہاں سے پیدا ہوئے، امام بخاری اور ان قسم کے بڑے بڑے علماء جو ہیں یہ بخارا اور ان ریاستوں سے پیدا ہوئے۔ لیکن روس کی ریاستوں میں اور پھر اندلس میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اگر کوئی شخص یہ ظاہر ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہے تو وہ مسلمان رہتے ہوئے وہاں رہ نہیں سکتا تھا، یا تو اسے علی الاعلان اسلام کو چھوڑنا پڑتا تھا، یا پھر اسے بدترین تشدد کا اور قتل و غارت کا اور آگ میں جلنے کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کوئی شخص جو ہے وہ بحیثیت مسلمان رہ نہیں سکتا تھا، نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ کہتے ہیں روس کی ریاستوں میں ایسے ایسے واقعات بھی ہوئے، اب پھر دوبارہ وہ ریاستیں ان میں مسلمان ان پہ قابض ہو گئے ہیں، تاجکستان، قزاقستان وغیرہ۔ جب روس کا وہاں قبضہ تھا تو ایسا وقت تھا کہ جس گھر سے قرآن کا نسخہ نکل جاتا اس پورے کے پورے گھر کو قتل کر دیتے تھے، اس پورے کے پورے گھر کو جلا دیتے تھے، اتنی سختی تھی۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم دین پر عمل کر سکتے ہوں، دین پر ہم عمل نہ کریں تو پھر اللہ کی طرف سے ایسا عذاب مسلط ہوتا ہے کہ انسان پھر بعد میں عمل کرنا چاہتا ہے لیکن عمل کر نہیں پاتا۔ اگر صحیح سالم ہو کر بھی ہم سجدہ نہ کریں تو پھر ایک وقت آتا ہے، کئی دفعہ لوگ سجدہ کرنا چاہتے ہیں پھر وہ سجدہ کر نہیں سکتے۔ بعض دفعہ ہمیں ہلکی پھلکی بیماری ہوتی ہے، تو ہلکی پھلکی بیماری میں ہلکا پھلکا مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں آج ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم لوگ پھر بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک انسان سجدہ کر سکتا ہے لیکن وہ سجدہ نہیں کرتا، وہ بیٹھے بیٹھے ہی اشارے سے سجدہ کر لیتا ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں اگر ایک انسان اس کو کھڑے ہونے میں مشکل ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے، لیکن اگر وہ سجدہ کر سکتا ہے زمین پر، اسے سجدہ زمین پر کرنا چاہیے۔ جتنی مشکل ہے اتنی وہ آسانی لے لے۔ اگر ایک شخص کو جو ہے وہ جھکنا مشکل ہے زمین پر لیکن کھڑا ہو سکتا ہے، کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے،
اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے، لیکن وہ کھڑا ہو سکتا ہے، کھڑا ہونا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جھکنا مشکل ہے، گھٹنوں کا مسئلہ ہے۔ وہ سجدے کے لیے نہ جائے زمین پر، لیکن نماز کھڑا ہو کے پڑھ لے، نماز کھڑا ہو کے پڑھ لے۔ جب سجدے کا موقع آئے تو اس وقت وہ کرسی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ سٹول پہ بیٹھ کے وہ سجدہ کر لے اشارے سے، لیکن اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہو۔ جتنا ایک انسان کر سکتا ہے وہ اتنا کرے، یہ نہیں تھوڑی سی مشکل آئی ہے اب انسان جو ہے وہ اب مشکل ہے جھکنے میں، تو وہ جھکنے کے ساتھ وہ اب کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے، قیام بھی چھوڑ دے، ٹھیک ہے، تو باقی چیزیں بھی چھوڑ دے۔ جتنی جتنی مجبوری ہے انسان اتنی سہولت لے لے، اس سے زیادہ سہولت نہ لے۔ اگر ہم سجدہ کر سکیں، کھڑے ہونے میں مشکل ہے، سجدہ کر سکتے ہیں ہم، تو سجدے میں جانا چاہیے۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ سجدے کی دعوت دیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور ایک وقت آتا ہے کئی دفعہ لوگ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، وہ سجدہ کر نہیں پاتے بیماری کی وجہ سے، گھٹنوں کے عذر کی وجہ سے، جنہیں اللہ نے سجدے کی آج توفیق دی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہم پر، ہم جتنے سجدے کر سکیں ہم اللہ کے لیے سجدے کریں، بڑے خشوع خضوع سے سجدے کریں۔ تو فرمایا فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، بس چھوڑ دیجئے مجھے اور جو جھٹلاتا ہے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا، اپنے غصے کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے واقعات سننے کے باوجود بھی، یہ قیامت کے دن جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں میدان محشر کی، اور پھر جہنم کی آیتیں بھی، جہنم کے بارے میں کتنا سخت عذاب ہے، وہ آیتیں بھی قرآن کریم میں ایسی آیتیں ہیں، قرآن کریم بھرا پڑا ہے ایسی آیتوں سے، واعظ و نصیحت کی آیتوں سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان واعظ کے باوجود، ان جہنم کی سزاؤں کے پڑھنے کے باوجود، ان قیامت کی ہولناکیوں کے باوجود، اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں، فذرنی، چھوڑ دے مجھے، اور جو جھٹلاتا ہے اس بات سے مراد قرآن ہے، الحدیث سے مراد یہاں قرآن ہے، جو قرآن کو جھٹلاتا ہے تو ٹھیک ہے، اسے اور مجھے چھوڑ دیں۔ کیا مطلب مجھے اور اسے چھوڑ دیں؟ یعنی میں اس سے خود ہی نمٹ لوں گا، مجھے نمٹنا آتا ہے، پھر مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس شخص کو کیا سزا دینی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑ دو اور جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دو، وہ نہیں مانتا تو نہ مانے، اس نے آنا تو میرے پاس ہی ہے، تو پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے رحم کے طالب ہوں۔ دنیا کے اندر مرنے کے بعد تو ہر کوئی اللہ کے رحمت کا طالب ہوگا، مجھے رحمت مل جائے۔ مرنے کے بعد اللہ کے رحم کوئی نہ چاہے، کسی کو اللہ کا رحم چاہیے، دنیا کے اندر اللہ سے اللہ کا رحم مانگے، اللہ سے اس کا طلب کرے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، اللہ کی باتیں مانے۔ جو اللہ کی رحمت اللہ سے چاہتا ہی نہیں ہے دنیا کے اندر، اللہ اس پر کبھی بھی رحمت نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب میں نے کبھی دیا ہی نہیں ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، سورہ فجر میں اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ایسا عذاب دیں گے کہ ایسا عذاب کبھی کسی نے کسی کو دیا ہی نہیں ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ ایسا باندھیں گے قیامت کے دن، ایسا کبھی کسی نے کسی کو باندھا نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو نہیں مانتا نہ مانے، جو اس قرآن کو جھٹلاتا ہے جھٹلا لے، آنا تو میرے پاس ہی ہے، پھر مجھے بھی چھوڑ دو اور جو اس قرآن کو جھٹلاتا ہے اسے بھی چھوڑ دو، میں خود ہی نمٹ لوں گا۔ سنستدرجہم، ان قریب ہم آہستہ آہستہ پکڑ کریں گے ان کی۔ پہلا سین کا مطلب ان قریب، نستدرجہم جو اگلا لفظ ہے نستدرجو کا مطلب ہے کہ ہم آہستہ آہستہ پکڑ کریں گے، ہم ان کی، من حیث وہاں سے، لا یعلمون جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو قرآن کو نہیں مانتا، جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، جو اللہ کا منکر ہے، اللہ کے احکامات کا منکر ہے، اسے فکر نہیں ہے، وہ غفلت میں ہے، وہ نعمتوں کے اندر مبتلا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ بڑی نعمتیں ہیں، میرے پاس بڑا اقتدار ہے، میرے پاس بڑے میرے ساتھی ہیں، اسے نہیں پتا کہ وہ اللہ کی پکڑ میں ہے، اللہ کی پکڑ میں آ رہا ہے، اللہ اس کو آہستہ آہستہ پکڑ رہے ہیں۔ جو شخص نعمتوں کی اور اقتدار کی غفلت میں ہوتا ہے، اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کڑکی لگی ہوتی ہے، تو چوہا جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں اس کی من پسند چیز کڑکی کے اندر لگی ہے، وہ اس کڑکی کے قریب جاتا ہے اور اس چیز کو کھانا شروع کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ
بڑی نعمتیں ہیں میرے پاس، اسے نہیں پتا کہ ابھی اس نے گڑکی کے اندر پھنس جانا ہے۔ مچھلی کے لیے ہم کانٹا ڈالتے ہیں، اس کانٹے کے ساتھ ہم مچھلی کی من پسند خوراک لگا دیتے ہیں۔ اب مچھلی جو ہے نا سمجھے کہ میرے لیے بڑی خوراک ہے، بڑی نعمتیں ہیں میرے لیے۔ تو یہ جو دنیا کی نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہیں، انسان ان نعمتوں کی غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ میرے لیے دنیا میں نعمتیں ہی ہیں، آخرت ہے ہی نہیں، اور اگر آخرت ہوگی تو وہاں بھی نعمتیں ہی ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نعمتیں نہیں ہیں انسان کے لیے، بلکہ یہ تو اللہ کی پکڑ ہے۔ آہستہ آہستہ شکنجہ تنگ ہو رہا ہے، انسان کو نہیں پتا۔ آج سمجھیے کہ کمرے کی چھت نیچے آ رہی ہے اور انسان جو ہے نا وہ نیچے انواع اقسام قسم کے کھانے کھائی جا رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ چھت نیچے آتی جا رہی ہے اور وہ کسی آن میں مرنے والا ہے۔ اور پھر یہ صرف موت کے ساتھ ہر چیز ختم نہیں ہو جانی، پھر یہ دائمی عذاب ہے، پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کا۔ تو یہ اصل میں یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ عذاب ہے۔ بہت غور طلب آیت ہے، اور انسان کبھی اس آیت کی حقیقت پہ غور کرے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس سے خود ہی نمٹ لوں گا، اس کو چھوڑ دو اور مجھے چھوڑ دو جو قرآن کو جھٹلاتا ہے۔ ہم اس کو وہاں سے اس کی آہستہ آہستہ پکڑ کر رہے ہیں جہاں سے اس کو علم ہی نہیں ہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے اللہ کے شکنجے میں آ رہا ہے۔ وہ تو تب اس کو پتہ لگے گا جب اچانک وہ شکنجے میں آ جائے گا۔ اور اگلی آیت دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، یہ ڈھیل ہے میری، ان قیدی متین، میری چال بڑی مضبوط ہے۔ یہ اصل میں ڈھیل نہیں ہے، ہم اس کو ڈھیل سمجھتے ہیں، یہ ڈھیل ہوتی نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ کی چال ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی چال آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آتی ہے، اور اللہ کی پکڑ آہستہ آہستہ آتی ہے، وہ ڈھیل نہیں ہوتی۔ وہ بس فوراً عذاب نہیں آیا، وہ آہستہ آہستہ اس نے آنا ہے، اور وہ آ رہا ہے، پیچھے لگا ہوا ہے، وہ آ رہا ہے، اور انسان غفلت میں مبتلا ہے۔ اصل میں جو اللہ کا انعام ہے، اللہ نے انعام رکھا ہے اپنے ماننے والوں کے لیے۔ جو نعمتیں ہیں وہ اصل میں ان کے لیے ہے جو اللہ کے ماننے والے ہیں، نعمتیں ان لوگوں کے لیے، جیسے میں نے کل آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی تھی، نعمتیں تو اللہ نے دنیا میں ایمان والوں کے لیے رکھی ہیں۔ دنیا میں نعمتیں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، اور آخرت میں تو خاص طور پہ ایمان والوں کے لیے ہیں۔ دنیا میں اللہ کی نعمتیں ایمان والوں کے نیک عمل کے نتیجے میں ہوتی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو اللہ کے انعامات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور کسی کے لیے دنیا کی نعمتیں نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں دنیا کی نعمتیں نظر آتی ہیں اس کے پاس، وہ ظاہراً دنیا کی نعمتیں ہیں، اس کے پاس وہ نعمتیں ہیں نہیں، وہ اللہ کا عذاب ہے اس کے لیے۔ اب آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ نام آیت نمبر 44، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، بس جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، جب قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھول گئے، جب نصیحتیں بھول گئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے ان کے اوپر ہر شے کے دروازے کھول دیے۔ یہ کیا انعام تھا؟ یہ انعام تو نہیں ہے، یہ اللہ کی نصیحت کو بھولنے کا انعام تو نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے نصیحت آئے وہ اس کو بھول جائے پھر اللہ اس پر ہر چیز کے دروازے کھول دے، یہ انعام نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو جاتے ہیں ساتھ اس کے جو ان کو دیا گیا، اخذناہم بغتۃ، ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، فاذا ہم مبلسون، اچانک وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ جو پکڑ آتی ہے نا، یہ اچانک نہیں آتی ہے، اصل میں یہ بڑی دیر سے آ رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا وہ آہستہ آہستہ شکنجہ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ کسرا ہوتا ہے۔ وہ جب لگتا ہے نا سر سے، اور جب انسان مرنے لگتا ہے، تب انسان کو پتہ لگتا ہے اوہو میں تو اللہ کی پکڑ میں آ رہا تھا۔ یہ نعمت نہیں ہوتی، اس کو انسان نعمت سمجھتا ہے۔ اور دیکھیں منافق کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اچھی نہ لگیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ چاہتے ہیں اللہ ان کو اس مال اور اولاد کی وجہ سے دنیا میں عذاب دے۔ وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ یعنی ایک تو وہ اللہ ان کو ان نعمتوں کے اندر اس طرح مبتلا کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف پلٹنے کی توفیق نہیں ملتی، وہ کفر میں مزید سخت ہوتے رہتے ہیں، اور دوسرا اللہ کا عذاب آ رہا ہوتا ہے وہاں سے، آہستہ آہستہ رہا ہوتا ہے، جو اللہ نے وقت رکھا ہوتا ہے اس وقت پہ آنا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ آ رہا ہوتا ہے، اور عذاب ہوتا ہے اصل میں۔ بلکہ یہ جو مصیبت آتی ہے انسان پر، یہ مصیبت تو انسان کے لیے بڑی بڑی رحمت ہوتی ہے اگر ایک انسان اپنی اصلاح کر لے اس مصیبت سے۔ اور اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم کے اندر یہ جو دنیا کے اندر فساد وبا ہو گیا ہے، اس خشکی ہو یا تری ہو، سمندر کے اندر بھی اور جو خشکی کے اندر بھی فساد ہے، یہ جو ہمیں طوفان، زلزلے اور ہمیں یہ سونامی اور اس قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ ساری کے ساری لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ لوگوں کے بعض اعمال کا بدلہ دے، بعض اعمال کا ذائقہ چکھائے، بعض اعمال کا۔ اللہ سارے اعمال کا ذائقہ نہیں چکھاتے، بہت سے اعمال اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، اللہ بعض اعمال کی پکڑ کرتے ہیں، اللہ لوگوں کو بعض اعمال کا ذائقہ دیتے ہیں۔ یہ جو دنیا کے اندر ہمیں فساد نظر آتا ہے، لیکن اگلا جملہ دیکھیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹ آئیں۔ یہ جو لوگوں کو ان کے بعض اعمال کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد نظر آتا ہے، یہ برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے ہے، اور یہ دنیا کے اندر اللہ اس لیے یہ زلزلے اور یہ عذاب اور یہ چیزیں بھیجتے ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے، اللہ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ لوٹ آئیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ان عذابوں سے، ان زلزلوں سے اور ان سونامیوں سے اور ان اللہ کے عذابوں سے صرف وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں کہ جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہیں جو ٹھٹک جاتے ہیں کہ جی اب نہیں، اب میں نے مزید اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ورنہ مجھ پر عذاب آ جائے گا یہ۔ لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ان عذابوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں وہ غفلت میں رہتے ہیں، پھر ان پر بھی وہی عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہ آیت بڑی غور طلب ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے اور اس پر اللہ کی نعمت ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ اس پر اللہ کی طرف سے استدراج ہے۔ استدراج اس عذاب کو کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ آتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، یعنی وہ آہستہ آہستہ اللہ کی پکڑ کا شکار ہو رہا ہے۔ کبھی کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا نافرمان ہو پھر مجھ نعمت ہو، یہ نہ سمجھے کہ یہ نعمت مجھ پہ اللہ کا احسان ہے۔ اور یہ آیت کریمہ، یہ حدیث مبارکہ آپ ذرا مد نظر رکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ البتہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں ظالم کو، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، حتیٰ کہ پھر اچانک اللہ انسان کی پکڑ کرتے ہیں، جب پکڑ کرتے ہیں پھر اس کو مہلت نہیں دیتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اسی طرح اللہ کی پکڑ ہوتی ہے جب اللہ بستیوں کی پکڑ کرتے ہیں اور بستیاں ظالم ہوتی ہیں، ان اخذہ علیم شدید، پھر اللہ کی پکڑ بڑی المناک، بڑی سخت ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ اللہ کی پکڑ آتی نہیں ہے نا، تو ابھی آ رہی ہوتی ہے آہستہ آہستہ، اس وقت انسان دھوکے کا شکار ہوتا ہے کہ مجھ پر تو اللہ کے بڑے انعام ہیں، میں تو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں، اور اللہ کا پسندیدہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے استدراج کا شکار ہوتا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی کر کے ہم کبھی بھی اللہ کی نعمتیں استعمال کریں اور ہمیں کوئی فکر نہ ہو، یہ اللہ معاف کرے، یہ غفلت ہے اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں ہمیں ہمارے نفس نے اور ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے شیطان، اس نے ہمیں اس دھوکے میں مبتلا کیا کہ اللہ کی نعمتیں استعمال کیے جو تمہارے لیے ہی ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں نہیں اگر ہم اللہ کے نافرمان ہیں تو، اور ہم میں سے کون اللہ کا نافرمان نہیں ہے؟ تو ان نعمتوں کے بارے میں ہمیں ایک تو سوچنا چاہیے کہ یہ ہم پر اللہ کی طرف سے استدراج نہ ہو، اور نمبر 2 ہم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، ہم ان نعمتوں کا حق ادا کریں، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے نافرمانیوں سے بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔